بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله در مذمت بخیل در مذمت بخیل گر چرخ گردد بکام بخیل گر چرخ گردد بکام بخیل ور اقبال باشد غلام بخیل ور اقبال باشد غلام بخیل وگر در کفش گنج کارو بود وگر در کفش گنج خارو بود وگر تابع شربع مسکوب بود وگر تابع شربع مسکوب بود نیرزد بخیلا کی نامشبری نیرزد بخیلا کے نامش برے وگر روزگارش کند چاکری وگر روزگارش کند چاکری مکن التفات بمال بخیل مکن التفات مبال مخیل مکن التفات بمال بخیل مکن التفات بمال بخیل مبر نام مال و منال بخیل مبر نام مال و منال بخیل بخیل اربود زاہد و بحر و بر بخیل اربود زاہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر بہشتی نباشد بحکم خبر بخیل ارچ باشد تونگر بمال بخیل ارچ باشد تونگر بمال بخاری تو مفلس خورد گوش مال بخاری چو مفلس خورد گوش مال سخیاں ز اموال برمی خورند سخشیاں ز اموال برمی خورند بخیلا غم سیم و زرمی خورند بخیلا غمیسی مزرمی خورند بخیل کی مذمت کے بیان میں بخیل کی مذمت کے بیان میں اگر آسمان بخیل کے مقصد کے ارد گرد گھومے اگر آسمان بخیل کے مقصد کے ارد گرد گھومے اور نصیبہ بخیل کا غلام بن جائے اور نصیبہ بخیل کا غلام بن جائے اور قسمت بخیل کی غلام بن جائے بخیل کی غلام بن جائے اور اگر بخیل کے قبضے میں قارون کا خزانہ ہو اور اگر بخیل کے قبضے میں قارون کا خزانہ ہو اور اگر اس کے تابع زمین کا چوتھا ہی آباد حصہ ہو اور اگر اس کے تابع زمین کا چوتھا حصہ ہی آباد ہو یعنی اس کے پاس پوری دنیا کی حکومت ہو اور قارون جیسا مال ہو پھر بھی اس کا کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے بخیل اس کے قابل نہیں ہے کہ تم اس کا نام لو بخیل اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کا نام لو اگرچہ زمانہ اس کی نوکری کر رہا ہو اگرچہ زمانہ اس کی نوکری کر رہا ہو بخیل کے مال کی طرف کوئی توجہ مت کرو بخیل کے مال کی طرف کوئی توجہ مت کرو بخیل کے مال اور جائیداد کا نام بھی نہ لو بخیل کے مال اور جائیداد کا نام بھی مت لو بخیل اگر خشکی اور سمندر کا پرہیزگار ہوگا جنتی نہیں ہو سکتا ہے جنتی نہیں ہو سکتا ہے حدیث کے حکم کے مطابق بخیل اگر مال کے ذریعہ سے مالدار بن گیا ہو بخیل اگر مال کے ذریعے سے مالدار بن گیا ہو ذلت کے ساتھ مفلس کی طرح سزا اٹھاتا ہے یعنی جو فائدہ اس کو مال سے ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ الناس فی الفقر مخافۃ الفقر کہ لوگ فقر کے اور تنگ دستی کے ڈر سے فقیر بن گئے
یعنی شیطان انہیں ڈراتا ہے کہ کیا شیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر و فاقہ اور تنگدستی سے ڈراتا ہے ویأمرکم بالفحشاء، اور جب گناہوں میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو کہتا ہے خوب خرچ کرو. یہی کہہ رہے ہیں اس شعر میں. سخیاں ز اموال برمی خورند، سخیاں از اموال برمی خورند، سخی لوگ مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بخیلوں بخیلوں کو سونے چاندی کی فکر ہوتی ہے. سونے چاندی کی فکر ہوتی ہے.